باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہمارے 7 تختیاں پوری ہو چکی ہیں اور اس میں ہم لوگوں نے کافی کچھ قرآن پاک کے متعلق سیکھ لیا ہے کہ ہم لوگوں نے قرآن پاک کو کس طرح پڑھنا ہے۔ قرآن پاک کی بیسک ساری کی ساری قاعدے کے اندر ہے۔ جس بندے نے نورانی قاعدہ صحیح طریقے سے پڑھ لیا یا نورانی قاعدہ صحیح طریقے سے سیکھ لیا، وہ قرآن پاک کی تمام بیسک سیکھ جائے گا اور اس کو قرآن پاک پڑھنے میں کسی بھی طرح کی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ تو آج ہم پڑھیں گے حروف مدہ۔ حروف مدہ 3 ہیں، ایک الف، ایک واو، ایک یا۔ اب ان کی پہچان کیا ہے یہ آج میں آپ کو سکھاؤں گا، اور ان کو پڑھنا کیسے ہے یہ بھی میں آپ کو آج بتاؤں گا انشاءاللہ۔ حروف مدہ، یہ بات آپ نے خیال کرنا ہے کہ جب بھی الف سے پہلے کوئی حرف جس کے اوپر زبر آ جائے، الف سے جس کے اوپر زبر آ جائے، حروف مدہ کا پہلا حرف الف ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایسا الف جس سے پہلے زبر آ جائے وہ حروف مدہ ہے۔ واو، جیسا اس میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے، واو جیسے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں، واو یہ واو کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش آ جائے کسی بھی حرف کے اوپر جزم والا واو، مطلب کہ واو کسی بھی حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جا رہا ہو لیکن اس کے اوپر پیش ہو، وہ واو مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح یا جب بھی کسی حرف کے ساتھ ملے گا اور اس حرف کے نیچے زیر ہو، یا کے اوپر جزم ہو، یا جزم والا ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر نیچے زیر ہو، اسے یا مدہ کہیں گے۔ اس طرح ہمارے کتنے حروف مدہ کتنے ہو گئے ہیں؟ 3، ایک الف، ایک واو، ایک یا۔ الف جب ہم پڑھیں گے، جب الف سے پہلے زبر ہو، الف اس کے ساتھ مل رہا ہو، وہ واو پہلے طور پر واو کسی حرف کے ساتھ مل رہا ہو اور وہ یا کسی کے ساتھ مل رہی ہوئی، مطلب پہلے کسی بھی حرف کے نیچے زیر ہوئی، پھر ہم پڑھیں گے اس کو یا مدہ۔ ان کی آواز آپ نے اتنی ہی کھینچنی ہے جتنی آپ نے با کھڑی زبر با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، جتنا لمبا آپ نے ان حروفوں کو کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو آپ نے کیا ہے، حروف مدہ کو آپ نے بھی اتنا ہی لمبا کرنا ہے۔ یہ بات آپ نے اپنے مائنڈ میں ہمیشہ کے لیے یاد رکھنی ہے۔ جیسے با دو زبر بن، با ہم کرتے ہیں نا وقف کرنے کے بعد، وہ جو با الف والی آواز ہے حروف مدہ وہی ہے، تو آپ نے اس کو اتنا ہی کھینچنا ہے۔ صرف ان کی نشانیاں مختلف ہیں کہ کسی جگہ پر کھڑی زبر کھڑی زیر نہیں آتی لیکن وہاں پر حروف مدہ آ جاتا ہے، تو آپ نے یہ اس بات کا خیال کرنا ہے کہ آپ نے اس حرف کو اتنا ہی لمبا کھینچنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے زبر زیر پیش آ جائے تو آپ نے اس کو زبر کو زا، جیسے مثال کے طور پر اعوذ، الف کے اوپر زبر ہے، اعوذ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ آپ نے ابھی اس میں عین واو پیش او، واو مدہ آ گئی اس میں، ٹھیک ہے۔ واو کے اوپر جزم ہے یہاں پر اور عین کے اوپر پیش ہے، عین واو پیش او اعو، ٹھیک ہے۔ یہ حروف مدہ آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے حروف مدہ کو جب بھی آپ نے پڑھنا ہے تو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تو اب پریکٹس اس کو ہم کرتے ہیں، آپ نے خیال کرنا ہے کہ میں اس کو کیسے پڑھتا ہوں اور آپ نے بعد میں اس کی بھرپور طریقے سے پریکٹس کرنی ہے۔ جو لوگ کام کاج کرتے ہیں، ہم کو قرآن پاک پڑھنے کا یا نورانی قاعدہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، وہ اس ویڈیو کے اوپر ہی پریکٹس کر لیا کریں۔ یہ قاعدے کی میں پوری تختیاں سینڈ کرتا ہوں،
تو ان کی ویڈیو ریکارڈنگ کر کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سمپل اس کو کھول کر آپ نے یہاں سے ہی اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ آپ کو لگے کہ آپ ٹھیک پا رہے ہیں تو آپ میری آواز کو میوٹ کر لیں اور آپ پڑھنا سٹارٹ کریں۔ جہاں سے آپ کو لگے کہ یہ مجھے اس پہ شک ہو رہا ہے تو آپ آواز کو اوپن کر کے سن لیں کہ وہ میں کیسے ادا کر رہا ہوں۔ اور جس کسی کو اپنے نورانی قاعدے کو ٹھیک کرنا ہو یا وہ مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہ رہا ہو کہ وہ اب مجھے سبق سنانا چاہ رہا ہو تو میں ڈسکرپشن پہ اپنا واٹس ایپ نمبر سینڈ کر دوں گا۔ وہ میرا نمبر واٹس ایپ نمبر سیو کر کے مجھے واٹس ایپ پہ اپنا سبق سنا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی مسئلہ یا کوئی اس کے متعلق کوئی سوال کرنا ہو تو وہ بھی مجھ سے واٹس ایپ پہ سوال کر سکتا ہے۔ چلیں آج ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں اس کے تھوڑے سے جوڑ کر کے بتاؤں گا، پھر آپ اس کے جوڑ کو کریں اور اس کے ریلیٹیو جتنے بھی قرآن پاک میں جہاں جہاں پہ کسی جگہ پہ کوئی آتا ہے نا تو آپ جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ اس کو نوٹ کیا کریں کہ یہ ہم نے یہ والا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم با الف زبر با واو پیش بو با یا زیر بی با بو بی۔ خیال کرنا ہے کہ آپ اپنے قرآن پاک کو روانگی کے ساتھ پڑھنے کی عادت بنائیں۔ تھوڑا سا آپ اپنے قرآن پاک کو پڑھنے میں ماہر ہوں تاکہ آپ کو قرآن پاک پڑھنے کا کہا جائے تو آپ اس کو فر پڑھیں۔ یہ نہیں کہ قرآن پاک وہی انسان فر پڑھے جس نے حفظ کیا ہو۔ جیسے اردو ہم حفظ نہیں کر سکتے بلکہ اردو پڑھنا سیکھتے ہیں تو ہم جب بھی اردو پڑھتے ہیں تو اردو تیز پڑھ لیتے ہیں۔ اسی طرح انگلش ہم لوگ کچھ اس پہ محنت کرتے ہیں، انگلش پڑھنا سیکھتے ہیں تو انگلش میں بھی جہاں بھی کوئی بھی الفاظ آئیں تو کوئی بھی بندہ اس کو تیزی میں پڑھ سکتا ہے۔ تو قرآن پاک کو بھی ہم لوگ تیز پڑھنا جانتے ہوں تو اس کے لیے ہمیں اس کی بیسک سیکھنی پڑے گی۔ اردو انگلش کے لیے تو ہمیں پہلی 4-5 کلاسیں پڑھنی پڑتی ہیں، یہاں پر تو صرف اور صرف ہم نے نورانی قاعدہ پڑھنا ہے اور نورانی قاعدے کے اندر ہی تمام طرح کی بیسک آپ کو سکھا دی جاتی ہیں کہ آپ قرآن پاک کو روانگی کے ساتھ پڑھ سکیں، ٹھیک ہے۔ با الف زبر با الف آئے گا تو حروف مد آئے گی تو وہ کھینچا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے با کے ساتھ حروف مد آ گئی ہے، با الف مد تھی نا، با بو بی۔ تا الف زبر تا واو پیش تو یا زیر تی تو تی تی۔ تا الف زبر تا واو پیش سو یا زیر سی سو سی۔ ہا الف زبر واو پیش یا زیر حی ہو حی حی۔ خا الف زبر واو پیش یا زیر خی خی خی۔ را الف زبر واو پیش یا زیر ری ری ری۔ زا الف زبر واو پیش یا زیر زی زی زی۔ طا الف زبر واو پیش یا زیر طی طی۔ ضا الف زبر واو پیش یا زیر
ظا ظو ظی ظا ظو ظی فا الف زبر فا فا واو پیش فو فا یا زیر فی فا فو فی فا فو فی ہا الف زبر ہا واو پیش ہو ہا یا زیر ہی ہا ہو ہی ہا ہو ہی یا الف زبر یا واو پیش یو یا زیر یی یا یو یی یا یو یی ابھی آپ نے آگے خود ہی جوڑ کرنا ہے. میں آپ کو سمپل پڑھ کے بتاتا ہوں. جیسے میں نے جوڑ کیا آپ نے ویسے ہی جوڑ کرنا ہے. لفظوں کو آپ نے پوڑا پڑھنا ہے جیسے طا ضاد اس طرح, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے جوڑ کرنا ہے تاکہ آپ کے جو حروف تہجی ہے وہ بھی خراب نہ ہو, ٹھیک ہے. آ او ای آ او ای اس کو آپ نے نہیں کرنا, ٹھیک ہے نا. آ او ای آ او ای, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ سمپل الف مد ہے, ٹھیک ہے نا. الف زبر الف زبر ٹھیک ہے. الف زبر نہیں کرنا. الف زبر بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر صرف الف زبر جا جو جی دا دو دی ذا ذو ذی سا سو سی شا شو شی صا صو صی ظا ظو ظی عا عو عی غا غو غی قا قو قی کا کو کی, ٹھیک ہے. لا لو لی ما مو می نا نو نی وا وو وی یہ آپ کے حروف مدہ تھے جو آپ کو میں نے آج بتا دیے ہیں کہ حروف مدہ کیسے پڑھنے ہیں, ان کی پہچان کیا ہے, اور آپ نے قرآن پاک میں جب یہ آئیں تو آپ نے اس کو کس طرح پڑھنا ہے, کتنی مقدار سے آپ نے اس کو کھینچنا ہے. اس کے بعد ہم حروف لین پڑھیں گے, وہ آج نہیں بلکہ وہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ, اس کے بارے میں پڑھنا. تو جتنی تختیاں آپ نے پڑھ لی ہیں آپ اس کی پریکٹس کیا کریں, بلکہ ڈیلی کی جو آپ کو سبق آپ کو جو تختی کا ملتا ہے آپ اس کو کم سے کم 30 منٹ لازمی پڑھا کریں. آج کل قرآن پاک اٹھا کر پڑھنا مشکل ہو تو ہر بندے کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہوتا ہے تو وہ آسانی کے ساتھ اس میں پڑھ سکتے ہیں. آپ اپنے موبائل کے اندر نورانی قاعدہ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کے اوپر یہ والی جو مشقیں ہیں وہ آپ آسانی سے چلتے پھرتے کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جب آپ کی یہ مشقیں مضبوط ہوں گی, آپ نے پریکٹس زیادہ کی ہوگی, تو آپ قرآن پاک جب ہم شروع کریں گے تو آپ کو قرآن پاک کو روانگی کے ساتھ پڑھنے میں اور سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی, بلکہ آپ وہاں پر اٹکیں گے نہیں. قرآن پاک کو آپ پڑھتے ہوئے اٹکیں گے نہیں, بلکہ آسانی کے ساتھ آپ قرآن پاک کو پڑھنے میں ماہر ہو جائیں گے. سمپل آپ نے صرف اور صرف یہ کرنا ہے کہ یہ نورانی قاعدہ آپ نے بہت اچھی طرح پڑھنا ہے تاکہ آپ کو قرآن پاک پڑھنے میں آسانی پیش آئے, ٹھیک ہے. تو کسی نے سبق سنانا ہو یا کچھ سبق کے ریلیٹیو پوچھنا ہو تو وہ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں, بلکہ مجھے واٹس ایپ پہ اپنا سبق بھی سنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ تھا آج کا ہمارا سبق, پھر ملتے ہیں اگلے سبق.